ضعیفہ، دیکھیے امام البانی رحمہ اللہ کی دو کتاب ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس کے اندر انہوں نے صرف صحیح روایتوں کو نقل کیا ہے، صحیح روایتوں کو اس میں پیش کیا ہے۔ الفت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح نکاح سے دین مکمل ہوتا ہے نا، آدھا دین ہے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی آدھے کی فکر کریں۔ بحقی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ دیکھیے ایک حدیث ہے جس کو امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الاوسط والم نمبر 1 پیج نمبر 162، اور اسی طرح سے امام بیہقی شعب الایمان والم نمبر 4 پیج نمبر 382 پہ روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین، جب بندہ نکاح کرتا ہے وہ اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے، فَيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَقِيِّ، لہذا اس بندے کو چاہیے کہ اپنے آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو دیکھیے بالکل حدیث کے عین مطابق ہے کی بات، اور ان کی بات بالکل صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ضعیفہ، دیکھیے امام البانی رحمہ اللہ کی دو کتاب ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس کے اندر انہوں نے صرف صحیح روایتوں کو نقل کیا ہے، صحیح روایتوں کو اس میں پیش کیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے اس بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ کیا انہوں نے جو اپنی ویڈیو کے اندر یہ دعویٰ کیا ہے، اور یہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ ہیں شیخ منظور الہی صاحب، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا اپنے ایک ویڈیو کلپ کے اندر، جو کہ 11 منٹ کچھ سیکنڈ کی وہ ویڈیو ہے، یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکیں گے۔ وہ ویڈیو کے اندر انہوں نے تحقیق رکھی ہے صلاۃ الحاجہ کے تعلق سے، کہ صلاۃ الحاجہ جو نماز ہے کہ ضرورت کے وقت پڑھی جانے والی نماز، اس کی انہوں نے تحقیق اس ویڈیو کے اندر بتلائی، اور اس ویڈیو کا لنک بھی ہم آپ کو اپنے ڈسکرپشن کے اندر دے دیں گے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر انہوں نے اس حدیث کی سند کے اندر جو علتیں ہیں اس کو انہوں نے اسماء الرجال کے ماہرین کے ذریعے سے، ان کے قول کے ذریعے سے بتلایا کہ اس کے اندر فلاں راوی مجہول ہے، فلاں راوی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ یہ باتیں میں آپ کے سامنے آگے چل کے رکھوں گا انہی کے زبانی، مختصر طور پر، لیکن مکمل طور پر آپ ان کی بات کو سننے کے لیے ڈسکرپشن کے اندر ہم وہ لنک دے دیں گے، وہاں سے آپ سن سکیں گے۔ تو جیسا کہ انہوں نے اس ویڈیو کے اندر اس بات کا دعویٰ کیا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی دو کتابیں ہیں، ایک سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، اس کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف روایتوں کو، موضوع روایتوں کو نقل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس پر بحث نہیں کریں گے، لیکن جو انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر صرف صحیح حدیثوں کو نقل کیا ہے، تو ان کے اس دعوے میں کتنی سچائی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر یہ جو حدیث ہے، ایک بھائی نے سوال کیا تھا جس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ جو آدمی شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے،
اس کی وجہ سے اس کا ایمان آدھا جو مکمل رہتا ہے وہ اس کے بنا پر آدھا اور مل کر کے مکمل ہو جاتا ہے. یعنی نکاح کرنے سے بندے کا آدھا ایمان مکمل کر دیا جاتا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ جو نکاح نہیں کرتا ہے وہ کتنا متقی پرہیزگار کیوں نہ بن جائے، اس کا ایمان جو ہے ادھورا رہتا ہے، آدھا رہتا ہے جب تک کہ وہ نکاح نہ کرے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، تو آئیے ہم اس تعلق سے اس روایت کو دیکھتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم منظور الہی صاحب کے اس اصول کو بھی رکھتے ہیں. جیسا کہ انہوں نے ایک ویڈیو کے اندر کہا کہ اصول سمجھاتے ہوئے ایک روایت کے بارے میں کہ جس راوی کو اسماء الرجال کے ماہرین منکر الحدیث قرار دیں، اس راوی کی کوئی بھی روایت قابل قبول نہیں ہوگی. یہ اصول ہے کہ جس راوی کے اوپر محدثین بالخصوص امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول انہوں نے نقل کیا ہے، اور کہا کہ جس راوی کو منکر الحدیث کہا جائے گا اس راوی کی کوئی بھی روایت قابل قبول نہیں ہوگی. تو ہم دکھائیں گے کہ اس حدیث کی سند میں کون راوی منکر الحدیث ہے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے دلیل کے ساتھ. تو پہلے ان کی بات سنیے، ان کا اصول. امام بخاری رحمہ اللہ نے فائد بن عبد الرحمن کے بارے میں کہا ہے کہ منکر الحدیث، اور جس راوی کو منکر الحدیث کہا جائے گا اس راوی کی کوئی بھی روایت قابل قبول نہیں ہوگی. معزز سامعین کرام، اسی طرح تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ نے سنا یہ ان کا اصول ہے، اور انہی کے اصول کے مطابق ہم اس حدیث کے بارے میں بتلائیں گے. اور بھی موقع ملا تو ہم آگے چل کے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر جو حدیثیں ان کے اصول کے مطابق ضعیف ہیں، کمزور ہیں، صحیح نہیں ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر صرف صحیح حدیثوں کو نقل کیا ہے، ہم اس دعوے کی سچائی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور دیکھیے ایک بات جان لیجئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ان کے اندر تو یہ دعویٰ ہے ان کا کہ جو بھی حدیث اس کے اندر ہے سند کے اعتبار سے وہ تمام کی تمام حدیثیں سند کے اعتبار سے صحیح ہیں، اور اس پر اجماع بھی ہے، اور مطابعات اور شواہد کے بنا پر وہ حدیثیں صحیح ہیں. تو اس کے علاوہ جو بھی کتب حدیث ہے، سنن اربعہ کی ہو یا اور بھی ہو، اس کے اندر کوئی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ ہم جو یہ کتب حدیث کے اندر جو حدیثوں کو جمع کر رہے ہیں پوری سند کے ساتھ، وہ تمام کی تمام اسماء الرجال کے میزان پر صحیح ہیں. کسی نے دعویٰ نہیں کیا ہے، بلکہ سبھی نے اپنی علم کے مطابق جانچ پڑتال کی ہے، چھان بین کی ہے، اور اس میں ان سے مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، آخر وہ بھی انسان تھے. تو انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اپنی کتاب کے اندر تمام حدیثوں کو صحیح طور پر جمع کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کوشش کی ہے، جمع کی ہے، لیکن دعویٰ نہیں کیا ہے. اور اب جب اصول حدیث اسماء الرجال کے میزان پر تحقیق کی جا رہی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ نام تو اچھے ہیں، سلسلۃ الحدیث صحیحہ ہیں، صحیح ابن خزیمہ ہیں، نام اچھے ہیں، تو کوئی نام کے دھوکے میں نہ آئے، بلکہ اصول حدیث اسماء الرجال کی میزان پر چیک کریں کہ کہیں اس کے سند کے اندر کوئی راوی مجہول حال تو نہیں ہے، منکر الحدیث تو نہیں ہے، کوئی ضعیف راوی تو نہیں ہے. یہ سب کی ذمہ داری ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں جو علم رکھتے ہیں اس تعلق سے گہرا. اب آئیے ہم اس تعلق سے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے. سورہ حجرات آیت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ حجرات میں
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि ऐ ईमान वालो जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर ईमान वाले को तहकीक करने का हुक्म दिया है कि वो अपने इल्म के सलाहियत के मुताबिक तहकीक करे, और जो तहकीक नहीं कर सकता तो वो मुहक्किक किसी आलिम से सवाल करे कि क्या हजरत इसकी सनद के अंदर कोई इल्लत है, कोई रावी मजहूल हाल तो नहीं है, कोई रावी मुनकरुल हदीस तो नहीं है, कोई रावी ज़ईफुल हदीस तो नहीं है, कोई रावी मुजतरबुल हदीस तो नहीं है, कोई रावी मुदल्लिस तो नहीं है। तो इस तरीके से सवाल करें। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, मैं आपको उभार रहा हूं, मुसलमान तौहीद परस्त ईमान वाला मुतहर्रिक होता है, मुकल्लिद नहीं होता है। लिहाजा आप किसी की तकलीद मत कीजिए, बल्कि आप मुतहर्रिक बनिए, मुहक्किक बनिए और छानबीन कीजिए। वरना इसी तरह से मौलवी आपके सामने हदीसों को पेश करेंगे और कहेंगे इसकी हदीस बिल्कुल सही है, यह हदीस बिल्कुल सही है, फलां ने सही कहा है, फलां ने सही कहा है। और इसी में लोग अक्सर हैं मौलवी ऐसे जो धोखे में पड़े हुए हैं, तहकीक नहीं करते बल्कि धोखे में पड़े हुए हैं। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, तो मैं आपके सामने उसूली तौर पर बात रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, जहां पर शेख मंजूर इलाही साहब ने इस बात का दावा किया कि सिलसिलतुल हदीस सहिहा के अंदर शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ सही हदीसों को नकल किया है, हम उनके दावे की सच्चाई आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, और इस बात की भी सच्चाई हम आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने कहा कि फला तहकीक में कि फला रावी मुनकरुल हदीस है, तो जिस रवायत के अंदर मुनकरुल हदीस रावी हो उसकी रवायत सही नहीं होती है, बल्कि कहते हैं कि उसको समझा जाएगा। इस ताल्लुक से दूसरा कौल भी हम उनका आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो वो कहते हैं कि जिस रावी को मुनकरुल हदीस कहा जाएगा उस रावी की कोई भी रवायत काबिल कबूल नहीं होगी। तो आइए हम इस उसूल के मुताबिक इस हदीस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद हम उनका दूसरा कौल भी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो यह हदीस देखिए, जब आदमी निकाह करता है तो उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। अब उसे चाहिए कि बकिया ईमान के बारे में अल्लाह से डरे। इस हदीस की 3 सनदें हैं मेरी तहकीक के मुताबिक, और मुहद्दिस शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे अपनी किताब सिलसिलतुल हदीस सहिहा के अंदर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 199 में हदीस नंबर 625 और 1494 में लिखा है, और सही तरगीब और तरहीब में उसकी तहकीक में इन्होंने हदीस नंबर 1916 पर हसन ली गैरी ही लिखा है। और इनका एक कायदा ये भी समझ लीजिए शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का ये है कि अगर एक से ज्यादा तुरुक से आई हुई रवायतें हैं और तमाम की तमाम अगर सनद भी अगर ज़ईफ भी हैं तो मजमूई तौर पर कह देते हैं कि इंशाअल्लाह हसन ली गैरी ही हो जाती हैं। तो इसके अलावा यह हदीस अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इन कुतुबे हदीस के अंदर मरवी हैं, थोड़े बहुत अल्फाज मुख्तलिफ के साथ। जैसा कि आप अगर देखेंगे, इस बारे में अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके कई शवाहिद के तौर पर लोग पेश करते हैं। इस बारे में कहा जाता है कि नेक औरत उसे उसके आधे दीन में उसकी मदद करती है, यानी जो शादी करता है नेक औरत से तो आधे दीन में उस आदमी की मदद करती है ऐसी औरत। तो इस तरह के भी मिलते जुलते अल्फाज के साथ ये हदीसें आई हुई हैं, और उन हदीसों की तहकीक आज के दौर में आप इंटरनेट के जरिए भी कर सकते हैं। तो मैं उसके बारे में भी आपके सामने बता देता हूं कि किस तरह सर्च करके आप उसको चेक कर सकते हैं।
اسی طرح سے آسان میں تحقیق کرنے کا ایک طریقہ اور میں بتلا دیتا ہوں اس حدیث کے تعلق سے، کہ یہ جو حدیث ہے کہ جب آدمی شادی کرتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، جو کہ سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 625 ہے اور 1494 ہے، جیسا کہ آپ اس سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کیا کریں کہ اس متن کو، یہ جو حدیث کی متن ہے، اس کو آپ کاپی پیسٹ کر دیں، کاپی پیسٹ کر دیں آپ گوگل کے اندر، اور گوگل میں آپ اس کو پیسٹ کر دیں، سرچ کر دیں۔ دیکھیے اس حدیث کی پوری تحقیق آپ کے سامنے آ جائے گی، اے الموسوعہ ہے، اس پر آپ کلک کر دیں۔ اس کے اندر آپ کو دیکھیے اسی متن کے ساتھ اور اس سے جو ملتی جلتی متن ہے وہ تمام کی تحقیق آپ کے سامنے آ گئی۔ اب اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تمام حدیثیں مروی ہیں، جس کے بارے میں خود اس کے مؤلفوں نے، محققوں نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ حدیث ضعیف جداً، زیادہ کمزور حدیث ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نیچے جائیے، نیچے بھی علل متناہیہ کے حوالہ دیا ہوا ہے، اور اس کے اندر بھی دیکھیے لکھا ہوا ہے لا یصح، یہ صحیح نہیں ہے۔ من تجوز کے تعلق سے بھی اس طرح سے الفاظ آئے ہوئے ہیں اس حدیث کے بارے میں۔ یہاں پر بھی دیکھیے محدثینوں نے حکم لگایا ہوا ہے لا یصح، یہ صحیح نہیں ہے اس کی سند۔ اسی طرح سے اور نیچے چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فتاوی نور علی درب ابن باز، انہوں نے بھی اس حدیث کو جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 43 میں لکھا ہے لا یصح، یہ صحیح نہیں ہے، یہ مشہور ہے اور ضعیف ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ تمام روایتیں سند کے اعتبار سے اصول حدیث اسماء اور رجال کے میزان پر یہاں پر محققوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، ضعیف جداً قرار دیا ہے۔ لا یصح یہ کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ یہ جو کہا جاتا ہے، یہ حدیثیں جو بیان کی جاتی ہیں کہ جب آدمی شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا، تحقیق کرنا آج کے دور میں بہت ہی آسان ہے کہ آپ انٹرنیٹ کی مدد سے بھی آپ چھان بین کر سکتے ہیں متن کو کاپی پیسٹ کر کے۔ اسی طرح سے ایک سند اس بارے میں امام طبرانی نے مجمع البحرین کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 153 میں حدیث نمبر 2246 پر نقل کیا ہے، اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ راوی عمرو بن ابی سلمہ کو امام یحییٰ بن معین، اس کی سند میں راوی عمرو بن ابی سلمہ کو امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف الحدیث کہا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کی حدیث غلط ہے اور یہ ضعیف ہے، اور کئی محدثین نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کو وہم ہوا کرتا تھا۔ اور اس کی سند میں دوسرا راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہے، جو کہ جمہور محدثین نے اس کو ضعیف الحدیث کہا ہے۔ امام یحییٰ بن معین نے کہا اس کی روایت حجت نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسماء و رجال کی کتاب میں سے ابن عدی کی الکامل فی ضعفاء الرجال کے اندر۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے مختصر طور پر ان حدیثوں کی سند کی تحقیق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 625 پر ہے، اور بھی کتب حدیث کے اندر وہ روایت موجود ہے، جیسا کہ حوالہ آپ کے سامنے آگے آئیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 625، 1494، اور طبرانی فی الاوسط کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 332 حدیث نمبر 7647، اور طبرانی کے اندر مجمع البحرین کے اندر حدیث نمبر 2239۔ اس حدیث کی سند میں راوی یزید بن ابان الرقاصی ہے، جو کہ جمہور محدثین نے ضعیف الحدیث، صحیح الحفیظ جداً اور کثیر المناکر متروک الحدیث قرار دیا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یزید بن ابان الرقاصی کو منکر الحدیث قرار دیا ہے۔
اور ابو حاتم الرازی نے کہا اس کی انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ضعیف ہے، کمزور ہے، یعنی صحیح نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس کی سند کے اندر بھی جو سلسلۃ الحدیث صحیحہ طبرانی فی الاوسط کا حوالہ انہوں نے دیا، اس کی سند میں ایک راوی یزید بن ابان الرقاصی، جو کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ اور شیخ منظور الہی صاحب نے کیا کہا؟ شیخ منظور الہی صاحب نے کہا کہ جس راوی کو منکر الحدیث کہا جائے گا اس راوی کی کوئی بھی روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ پھر شیخ منظور الہی صاحب کیسے یہ روایت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہے؟ آپ اپنی اصلاح کیجئے، کیونکہ اس کے اندر ایک راوی منکر الحدیث موجود ہے جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ اور میں نہیں جانتا کہ آپ نے جان بوجھ کر کے اس طرح سے کہا ہے اس روایت کو کہ صحیح ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے تحقیق نہ کرنے کی بنا پر آپ نے غلطی کھائی ہے، لہذا آپ تحقیق کریں۔ اور آپ کا دعویٰ درست نہیں ہے کہ سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر تمام حدیثوں کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف صحیح نقل کیا ہے۔ بھائی وہ انسان ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، اور ان کے ہاں کوئی اصول اور قاعدہ نہیں ہے۔ وہ تو مدلس کی ان والی روایت کو بھی جس میں سما ثابت نہیں ہے اس کو بھی صحیح کہہ دیتے ہیں، اور جس میں سما کی صراحت نہیں بھی ہے، بغیر سما کی ہے، اسی مدلس راوی کی اس کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں۔ میں کسی اور موقع پر ان کے بارے میں بتلانے کی کوشش کروں گا کسی اور ویڈیو میں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدلس کی ان والی روایت کے بارے میں کوئی اصول اور ضابطہ قاعدہ نہیں ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں کہ یہ جو حدیث ہے جس کا آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی یہ حدیث جو ہے بالکل صحیح ہے، تو اس کے اندر ایک راوی ہے جو منکر الحدیث ہے، یزید بن ابان الرقاصی، اور جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف بھی ہے، کمزور بھی ہے، اور حافظہ کا خراب، محدثینوں نے یہ الزام لگایا کہ اس کا حافظہ زیادہ خراب بھی تھا، اور محدثینوں نے اس سے روایت لینا ترک کر دیا تھا۔ اب آئیے حوالہ ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ ان حوالوں کے اوپر جا کر کے چیک کر لیجئے۔ کتاب الضعفاء امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صفحہ نمبر 40، کتاب المجروحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 293، اسی طرح سے کتاب الضعفاء والمتروکین صفحہ نمبر 289، کتاب الضعفاء الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45، تہذیب التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124 اور 125، اسی طرح سے المغنی فی الجوفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 337، تحریر تقریب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 380 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی سند میں دوسرا راوی جابر بن یزید الجعفری ہے، اس کو جمہور محدثین نے متروک الحدیث قرار دیا ہے، شیخ منظور الہی صاحب۔ اور متروک الحدیث کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ محدثینوں نے اس سے روایت لینا ترک کر دیا ہے۔ اور امام ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی، امام یحییٰ بن معین وغیرہم نے جابر بن یزید الجعفری کو کذاب، جھوٹا قرار دیا ہے اور کہا اس کی حدیث نہ لکھی جائے۔ اب بتائیے، دوسرا راوی کذاب بھی ہے اور یہ مدلس بھی ہے، اور روایت ان کے ساتھ کی ہے، سما کی شرحات نہیں کی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حوالہ، دیکھیے تاریخ یحییٰ بن معین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210، 216، 268، الضعفاء والمتروکین امام نسائی کی صفحہ نمبر 287، کتاب احوال الرجال صفحہ نمبر 50، تہذیب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 353، 354، اور اسی طرح سے تذکرۃ الموضوعات صفحہ نمبر 246۔ خلاصہ کلام اس سند کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں، پہلی سند کی کہ اس سند میں دو راوی پر سخت جرح ہے، ایک راوی منکر الحدیث ہے، متروک الحدیث ہے، تو دوسرا راوی متروک الحدیث اور کذاب ہے، اس وجہ سے یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے باطل ہے۔ شیخ منظور الہی صاحب،
اب آئیے ہم اس کی دوسری سند کی تحقیق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس حدیث کی دوسری سند جو کہ المسکات المصابیح میں حدیث نمبر 3096 پر، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر حدیث نمبر 5486 پر، دوسرا نسخہ 5100 پر، اور طبرانی فی الاوسط کے اندر حدیث نمبر 7647 کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. اور اس کی سند میں وہی پچھلے سند کے اندر جو راوی ہے، ایک راوی وہ بھی ہے جس کا نام ہے یزید بن ابان الرقاسی، جس کو محدثین نے منکر الحدیث قرار دیا ہے، متروک الحدیث قرار دیا ہے. اور یہ راوی بھی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف الحدیث ہے، جیسا کہ میں نے اس کے بارے میں وضاحت کی ہے. اس کے بعد اس کی دوسری سند کے اندر، اس دوسری سند میں دوسرا راوی خلیل بن مرہ ہے. اس کو جمہور محدثین نے ضعیف الحدیث، متروک الحدیث قرار دیا ہے. اور امام ابو ولید طالسی نے کہا یہ گمراہ تھا اور گمراہ کرنے والا تھا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ منکر الحدیث ہے اور اس کی حدیثیں صحیح نہیں ہیں. شیخ منظور الہی صاحب، اس حدیث کی دوسری سند کے اندر بھی ایک راوی منکر الحدیث ہے. اور آپ نے کیا کہا تھا کہ جس روایت کے اندر راوی کو منکر الحدیث کہا جائے گا اس کی کوئی بھی روایت قابل قبول نہیں ہوگی. آپ کو میں آپ کی اپنی بات بھی یاد دلا دیتا ہوں منظور الہی صاحب کہ آپ نے کیا کہا تھا، سنیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے فائد بن عبد الرحمن کے بارے میں کہا ہے کہ منکر الحدیث، اور جس راوی کو منکر الحدیث کہا جائے گا اس راوی کی کوئی بھی روایت قابل قبول نہیں ہوگی. معزز سامعین اکرام، اسی طرح تو سن لیا ہے آپ نے شیخ منظور الہی صاحب. اس دوسری سند کے اندر بھی دوسرا راوی منکر الحدیث ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے اور کہا کہ اس کی حدیثیں صحیح نہیں ہیں. دیکھیے تاریخ الکبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 176، کتاب الجوفا والمتروکین امام نسائی کی صفحہ نمبر 289، کتاب المجروحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 286، تہذیب التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101 اور 102. خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ اس حدیث کی دوسری سند بھی باطل ہے. یہ بھی کیا ہے؟ قابل قبول نہیں ہے. اب آئیے ہم اس حدیث کی تیسری سند کے بارے میں تحقیق رکھتے ہیں. تیسری سند جیسا کہ میں نے آپ کو سرچ کر کے دکھایا تھا گوگل کے اندر کہ اس کے اندر بھی تھوڑے بہت الفاظ کے ساتھ یہ روایت آئی ہوئی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی. طبرانی فی الاوسط کے اندر حدیث نمبر 972 ہے. اسی طرح سے بہقی فی شعب الایمان کے اندر حدیث نمبر 5487، مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 175 162، حدیث نمبر 2681. اس کی سند میں ایک راوی احمد بن عیسیٰ بن زید الخمئی ہے کو مجترب الحدیث جداً کہا گیا ہے، جیسا کہ تاریخ ابن یونس المصری سے مصری میں صفحہ نمبر 19 میں نمبر ہے 46 پر دیکھ سکتے ہیں. تو جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے شیخ منظور الہی صاحب کہ جس راوی کے اوپر مجترب الحدیث کا الزام لگایا جائے اس راوی کی بھی روایت قابل قبول نہیں ہوتی. اس کے بعد دوسرا راوی اس کی سند میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہے جو کہ جمہور محدثین نے ضعیف الحدیث جداً کہا ہے کہ یہ زیادہ کمزور راوی ہے حدیث کے معاملے میں. دیکھیے تاریخ الدارمی کے اندر 587 پر اور اسی طرح سے تاریخ البخاری کے اندر بھی ہے، تاریخ الکبیر للبخاری اور طبقات الکبرى لابن سعد کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 413. اور امام جوزجانی نے کہا کذاب ہے. دیکھیے کتاب
احوال الرجال کے اندر صفحہ نمبر 131. اور امام ساجی نے کہا یہ منکر الحدیث ہے. پتا چلا کہ اس کے اندر بھی ایک راوی منکر الحدیث ہے. پھر کیسے یہ روایت صحیح ہو گئی؟ یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے. دیکھیے المدخل الی صحیح صفحہ نمبر 154 پر امام ابن الجوزی نے کہا محدثین کا اس راوی کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے. امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس راوی کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے. انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے. دیکھیے تہذیب التہذیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 363 364. اور حافظ ذہبی کا ایک اور اسقال لوگوں میں ہے جس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ مستدرک الحاکم کی جو روایت ہے اس کے روایت کے نیچے حافظ ذہبی کا التلخیص کے اندر حدیث نمبر 2681 کی سند میں جو کہ امام حاکم نے مستدرک الحاکم میں یہی حدیث نمبر پر راوی عبد الرحمن بن زید کے بارے میں کہتے ہیں اس سے مراد عبد الرحمن بن زید بن عقبہ الازرق ہے. الازرق مدنی ثقہ ہے. یہ بات درست نہیں ہے حافظ ذہبی کی، اس لیے کہ خود امام حاکم جو اس روایت کو لا رہے ہیں اس سند کے اندر تو پورا نسب نہیں بتا رہے ہیں، لیکن امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس راوی کی روایت الحاکم میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 175 حدیث نمبر 162 حدیث صفحہ نمبر 175 162 حدیث نمبر 2681 میں صرف اس کا نام عبد الرحمن بن زید لکھا ہے، لیکن اس کے بارے میں امام حاکم نے اپنی کتاب المدخل الی صحیح کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180 میں نمبر ہے 97 اس پر اس راوی کی وضاحت کی ہے. لکھا ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم. یہ کلیئر ہو گیا کہ اس سے مراد عبد الرحمن بن زید سے مراد کون ہے؟ عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہیں. اور یہ راوی اپنے باپ سے من گھڑت روایت بیان کرتا ہے. باقی ذرا اسی کتاب میں اس کے نام کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اس حدیث کی سند میں تیسرا راوی ظہیر بن محمد اگرچہ شکہ راوی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ملک شام والوں نے اس سے روایت نقل کی ہے، وہ منکر ہے، اور بصرہ والے اس سے روایت کرتے ہیں وہ صحیح ہے. یہی بات تقریباً احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ابو حاتم راضی، امام نسائی نے کہا ہے. عمرو بن ابی سلمہ نے ظہیر بن محمد سے جو حدیثیں روایت کی ہیں وہ باطل ہیں، اور یہ روایت عمرو بن سلمہ نے ظہیر بن محمد سے ہی روایت کی ہیں. دیکھیے تہذیب التہذیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 344 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 206. اسی طرح سے محقق حافظ جبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی المشکات کی تحقیق میں حدیث نمبر 3096 کے تحت اس حدیث کی سند کو زیادہ ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ زیادہ کمزور ہے. اس کے شواہد بھی ضعیف ہیں جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے. پتہ چلا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ جو یہ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں لوگوں میں کہ جو شادی کرتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، یہ اپنے تمام مرفوع حدیث شواہد کے ساتھ یہ تمام حدیث اصول حدیث اسماء اور رجال کے میزان پر ضعیف ہے، باطل ہے. حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اور شیخ منظور الہی صاحب کو اس بات سے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ بات کہی ہے اور لوگوں کو اپنے سوال و جواب میں اس حدیث کے بارے میں یہ انہوں نے جواب دیا ہے کہ حدیث بالکل صحیح ہے. انہیں اس بات سے اپنی رجوع کرنا چاہیے کیونکہ انہی کے اصول کے مطابق اس کے اندر راوی کہتے ہیں کہ جس روایت میں کہتے ہیں جس راوی کو منکر الحدیث کہا جائے گا اس راوی کی کوئی بھی روایت قابل قبول نہیں ہوگی. تو یہ کیسے قابل قبول ہو گئی، کیسے صحیح ہو گئی؟ منظور الہی صاحب آپ ذرا نظر ثانی کریں، اپنی اصلاح کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.